دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کے خوبصورت سے اور حسین سے موقع پر میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ کوشش کریں گے ہمارے ساتھ جو شخصیات تشریف فرمائیں یقیناً کسی بھی تعارف کی محتاج نہیں۔ پہلی شخصیت میرے بائیں جانب، میرے دل کے بہت قریب، ممتاز عالم دین، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں، آپ کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ دوسری شخصیت میرے دائیں جانب موجود ہے، اور آج ناظرین چونکہ ظاہر ہے یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے کہ خواتین کو اپنا کردار کس انداز سے ادا کرنا چاہیے، ریسکیو 1122 کی ترجمان ہے محترمہ دیبا شہناز صاحبہ، آپ کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں، بہت شکریہ آپ تشریف لائیں۔ ان کے ساتھ تشریف فرمائیں ماہر غذائیات، خوبصورت گفتگو کرتی ہیں، محترمہ جویریہ محمود صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ اور چونکہ ہم نے دیبا صاحبہ کو بھی جو ہے زحمت دی ہے اور لاسٹ ایئر بھی ہمارے پروگرام میں تشریف لائی تھیں مفتی صاحب، یہ ترجمان بھی ہیں ظاہر ریسکیو 1122 کی، اور میں ایک بات جو جب بھی آپ سے ظاہر ملاقات ہوتی ہے تو مجھے خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ایک عورت ہو کر آپ جس انداز سے کام کر رہی ہیں، معاشرے کو سرو کر رہی ہیں، بڑی بات ہے۔ ریسکیو کی سرگرمیاں اور لفظ عورت، یہ دو مختلف باتیں نظر آتی ہیں، کیونکہ نارملی دیکھا ہی جاتا ہے کہ ریسکیو کے حوالے سے جب بھی تصور آتا ہے تو مردوں کا آتا ہے، اور مردوں میں بھی کہ بڑے مطلب جو ہے قوی قسم کے مردوں، خدا نہ خواستہ کو بڑا ڈیزاسٹر ہو جائے، زلزلہ آ جائے، لیکن ایک عورت ہو کے شعبے کو اپنانا اور اپنانے کے بعد پھر بڑا متحرک ہو کے کام کرنا، بتائیے ذرا۔ سب سے پہلے السلام علیکم پاکستان، اور بہت شکریہ مجھے رحمت رمضان میں مدعو کرنے کا، اور 92 نیوز کا بہت شکریہ۔ ہمیشہ یہ بڑا اچھا لگتا ہے، اور آپ مجھ سے گفتگو کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ ایسا ضرور سنا دیتے ہیں کہ وہ ایک سحر میں خود کو میں محسوس کر رہی ہوتی ہوں، اور میں بالکل روٹین سے ہٹ کے میرا انٹرویو ہوتا ہے جب بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ریسکیو کے ساتھ آپ نے کہا کہ یہ جو آپ نے بولا نا، بالکل اسی طرح سے جب میں انٹرویو کے لیے نہیں، ابھی فائنل، ہاں جس انٹرویو کے لیے پہنچی فائنل اس میں ریکروٹمنٹ کے پروسیس پہ، تو جو 6 لوگ سلیکٹ ہوئے تھے اس میں سے جو سیکنڈ نمبر پہ ایک میل تھا، اس نے بھی یہی مجھے کہا تھا کہ وہ جو اندر باہر فائلیں لے کے جا رہا ہے اس سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ٹاپ پہ ہیں، لیکن میڈم یہ ریسکیو جو ہے وہ میلز کی فیلڈ ہے، برائے مہربانی آپ اگر سمجھ جائیں اس کو کہ یہ کام کیا ہے تو آپ اس کو چھوڑ دیں، وڈرا ہو جائیں تاکہ میرا کام ہو سکے۔ تو میں نے کہا بھائی ایک سیٹ ہے اور 6 لوگ فائنل تک پہنچے ہیں، تو یقین یہ رکھیے کہ جس کی نصیب میں ہے اس کو ملے گا نمبر 1، کیونکہ اور جو میرٹ پہ اس کو ملے گا، اور جو میرٹ پہ ہے اگر اس کو ملا، کیونکہ اس وقت تک یہ کنفیوژن ہوتی تھی نا کہ میرٹ پہ کچھ ہوتا نہیں، جب آپ اسٹوڈنٹ ہوتے ہو تو آپ مختلف جگہوں پہ اپلائی کرتے ہو تو یہ ایک کنفیوژن رہتی ہے۔ میں نے کہا ہاں آ گیا، شاید یہ ٹیسٹ تھے اس طرح کے فزیکل ٹیسٹ، رننگ وغیرہ، اس میں تو آتے گئے ٹاپ پہ، اب جو فائنل ہے تو کہاں پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو جب وہ فائنل سٹیج پہ انٹرویو کے لیے میں جا رہی تھی تو اس نے یہ بولا، تو میں نے اسے کہا بھائی بات سنیے، اگر تو میں سلیکٹ ہو گئی میرٹ پہ تو آپ سے یہ وعدہ رہا کہ یہ فیلڈ اس لیے چھوڑ کے واپس نہیں جاؤں گی کہ یہ مردوں کی فیلڈ ہے، اور دیٹ واز دا ایکچولی مائی اسٹارٹ، اینڈ آئی واز، مطلب کبھی میرے خیال میں بھی نہیں تھا کہ میری جاب ہو جائے گی، کیونکہ واقعتاً اس وقت جو اسٹوڈنٹس کے اندر نا امیدی ہوتی ہے اسی طرح کی تھی۔ جب یہ سلیکشن ہو گئی تو ٹریننگ کے فیز میں اس لڑکے کی باتیں یاد آئیں کہ یہ جو ٹیم میں جب ہمیں ٹریننگ کرا رہے تھے، ایک طرف 900 لڑکا تھا اور ہم 4 لڑکیاں جو سلیکٹ ہو کے آئی، پورا گراؤنڈ فل تھا، ارلی 4:30 یو آر ان گراؤنڈ، فزیکل ٹریننگ ہے، ریسکیو فرام ہائٹ ہے، اس میں میڈیکل کی ٹریننگ ہے، وہ ساری چیزیں، تو ایسے لگ رہا تھا ادھر مڑ کے دیکھتے تھے تو ایک جمع غفیر جو ہوتا تھا وہ لڑکوں کا تھا، مطلب ایسے لگتا تھا کہ یہ 4 لڑکیاں ان لوگوں کے ساتھ کس طرح سے کمپیٹیبل ہوں گی اور یہ ساری چیزیں اتنی ہی کر پائیں گی جیسے کہ لڑکے کرتے ہیں۔ آپ نے لیڈر ڈرل سے جانا ہے، چھت کے اوپر بھی جانا ہے، آپ کو مختلف اسموک روم میں بھی انٹری کرنی ہے، اور وہ سارا کچھ واقعی لگتا تھا، لیکن وہ بار بار ایک فلیش بیک ہوتا تھا کہ بھئی اگر فیلڈز آر ون بائی دوز ہو بلیو ان وننگ، اف آئی ول لیو دس فیلڈ تو پھر تو لڑکیاں کہیں گی نا کہ نہیں کر سکتی، کیونکہ ایک 2 جو آ رہی ہیں اتنے لمبے پروسیس سے سلیکٹ ہو کے پہنچ رہی ہیں، اگر وہ بھی یہاں پہ ہار جائیں گی تو جاب تو کسی لڑکی کو، پھر لڑکیوں کے لیے فیلڈ تو نہیں، یہ تو مختص ہو جائے گا کہ لڑکوں کے لیے، تو وہ مختلف مراحل آئے، لیکن جو خوشی کی بات تھی، جس چیز نے ہمیں موٹیویٹ کیا تھا، وہ ہمارا پہلا لیکچر تھا، وہ میڈیکل کا تھا، اور اس میں سورہ مائدہ کی آیت سے سٹارٹ ہوا تھا کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ کیا اچھی بات، میں نے ایک ڈاکٹر ہو کے میڈیکل پڑھانے آیا ہے اور یہ ہمیں قرآن پڑھانے چلا ہے، یہ مطلب ایک
عجیب سی یعنی تصور ذہن میں بالکل بھی نہیں، اس فیلڈ کا کوئی اندازہ نہیں تھا، لیکن وہ جو قرآن کی آیت سامنے آئی کہ جس نے ایک شخص کی جان بچائی اس گویا اسے پوری انسانیت کو بچایا، میں نے کہا کیسی جنت، کیسی جگہ پہ آ گئے ہم تو، یعنی وہ آیت موٹیویشنل ہو گئی آپ کے لیے. دیٹ واز موٹیویشن، دیٹ از موٹیویشنل اسٹل. آج بھی جو ہم لوگوں کی اپنے جتنے بھی کیڈٹس نئے آتے ہیں، جب ان کی تربیت شروع ہوتی ہے تو اس آیت سے ہماری تربیت کا آغاز ہوتا ہے، کیونکہ یہ بیسکلی ادارہ جو ہے ایمرجنسی سروسز کا یہ نیا پاکستان میں بنا تھا اس وقت، اور اس نے اس وقت تک 1 کروڑ سے زائد لوگوں کو بچایا ہے. تو زندگی بچانے کا ذمہ تو میرے رب نے لیا ہے، میں کون ہوتی اس کا حصہ بنتی انٹل انلیس کہ میرا رب نہ چاہتا. لیکن وہی بات ہے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کے اس سسٹم کے اندر جب آپ جڑ جاتے ہیں جو بچانے والوں میں مارنے والوں میں نہیں ہے، تو اس کا پرائڈ کچھ اور ہوتا ہے، وہ فیل کرتا ہے انسان. اچھا ڈاکٹر جویریہ، آپ کی طرف آنے سے قبل ابھی دیبا ایک بات جو مجھے لگتا ہے کہ بڑی مسنگ ہے، اور اس پہ مطلب ہم بات کریں گے آگے جا کر، کہ عورت کا بڑا مشکل ہوتا ہے سسٹین کرنا، اپنے آپ کو منوانا. اور بات وہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو منوانا بھی اس اعتبار سے کہ اپنے خاص اٹائر میں رہ کر، کیونکہ خاص اٹائر جو ہے اس پہ بڑی تنقید ہوتی ہے، اس پہ گفتگو میں آپ سے کروں نہیں ہو سکتا. دیبا صاحبہ، ایک جو بات میں اس وقت آپ سے گفتگو کر رہا تھا منقطع ہوئی تھی، اور وہ بڑی اہم ترین بات ہے ہمارے یہاں. جیسے ہم جب تاریخ اسلام پڑھتے ہیں، خاص طور پہ سیدہ کائنات کا چونکہ تذکرہ پاک ہے، آپ یہ دیکھیے کہ ریسکیو کا جو تصور ہے، یعنی خواتین اس وقت باقاعدہ غزوات میں اس پرپس کے لیے جایا کرتی تھیں اور خدمت کیا کرتی تھیں، یعنی زخموں پہ جو ہے مرہم پٹی کرنا یا دیگر مطلب جو ہے اپنا زخمیوں کو جو ہے اپنا امداد دینا. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب ظاہر کفار کی طرف سے حملہ ہوا تو سیدہ کائنات جو ہے وہ سب سے پہلے سرکار علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور ظاہر آپ نے ان کی خدمت کی، مرہم پٹی کی. تو یہ جو یہ بیسکلی اگر کہوں کہ خواتین کا ریسکیو ٹیم میں کام کرنا صحابیات کی سنت ہے تو غلط تو نہ ہوگا مفتی صاحب میرا خیال ہے یہ کہنا ہے نا. اچھا اب ذرا یہ بتائیے، بڑا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کو کیری کرنا، اپنے آپ کو منوانا، اور پھر اپنے اٹائر میں، جس اٹائر کی میں بات کر رہا ہوں اس میں بچا کر رکھنا، کیسے اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو یہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے تو اس کی جو تربیت ہوتی ہے وہ پیرنٹس کرتے ہیں. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس شہزادی کی تربیت کی ان کا ذکر خیر اور فضیلت بیان ہو رہی ہے، اور کوئی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے کچھ بھی بیان کرتے ہوئے. تو ہمارے لیے تو بینگ فیمیل جب ہم سوچتے ہیں کہ رول ماڈل کیا ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پردہ دیکھو تو بی بی فاطمہ کا. اگر آپ نے ورکنگ لیڈیز کی مثال لینی ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ سبحان. آپ ایج ڈفرینس کے ساتھ ان معاملات پہ جن پہ آپ ڈسکشن نہیں کر سکتے ہو، جیسے شادی جیسے معاملات ہیں، بڑی ایج اور چھوٹی ایج کی، تو آپ کے لیے زندہ مثال حضرت خدیجہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ سیکھتے ہیں، آپ ان سے کرتے ہیں. اور جب کسی ادارے کو آپ چوز کرتے ہیں، پہلی بات جو میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میری کیا اوقات کہ میں ریسکیو سروس کو جوائن کرتی، اور جہاں 1 کروڑ لوگوں کے لیے جن کو ہم نے ریسکیو کیا وہ دعائیں دے رہے ہیں اور صدقہ جاریہ ہے، اس کا میں حصہ بنتی تو مجھے بھی کہیں نہ کہیں کوئی دعا دے رہا ہوگا. تو یہ میرے رب نے سلیکٹ کیا ہوا ہے. میں عموماً اپنے لیکچرز میں کمیونٹی سیفٹی پروگرامز میں بھی یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے خاص عمل میں معاون بنایا ہے، تب آپ ریسکیو کے لیے سلیکٹ ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. زندگی دینا اور زندگی لینا یہ دونوں اختیار کسی انسان کے نہیں. بالکل ٹھیک ہے. یہ جب تک اللہ میرا نہ چاہے نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے. اب ہم اس کام میں اس وقت اس زخمی کے پاس پہنچتے ہیں، کوئی آخری سانسیں لے رہا ہے، کوئی دبا ہوا ہے، کسی کا اپنا اس کے قریب نہیں ہے، اس وقت ریسکیو والا ایک امید کی کرن بن کے اس کے پاس جاتا ہے، اسے بڑے طریقے کے ساتھ پیشہ ورانہ طبی امداد مہیا کرتا ہے، اس کے کسی اپنے کے پہنچنے سے پہلے ہسپتال پہنچاتا ہے. تو اس میں آپ اگر سمجھیں نٹشل میں تو اللہ کے بغیر اور اس کی رضا کے بغیر اور اس کی سلیکشن کے بغیر آپ اس کا حصہ نہیں بن سکتے. پھر اللہ ہی کی دی ہوئی ہمت ہوتی ہے. میں بھی آپ کی بات، جب آپ نے ایک جملہ کہا نا کہ وہ کوئی آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، ظاہر ہے خدا نہ خواستہ اگر بم بلاسٹ کہیں پر ہوا ہے یا کہیں انسان کے اعضاء بکھرے ہوئے ہیں، تو وہ مرد جو ہے، مرد جیسا مرد، وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ کمپیریٹیولی عورت سے تھوڑا سا سخت جان ہوتا ہے، وہ تک برداشت نہیں کر پاتا. ایک عورت ہو کے اس منظر نامے کو آپ کیسے فیس کر لیتے؟ اس کا میں کریڈٹ جہاں پہ پیرنٹس کی اور فیملی کی سپورٹ ہوتی ہے، وہاں میں ایمرجنسی سروسز اکیڈمی جو ہماری درسگاہ ہے، یہاں پہ پورے پاکستان کی زندگی بچانے والے لوگ اس وقت موجود ہیں. 20,000 سے زائد لوگ اس وقت تربیت یافتہ ہیں جو کہ مختلف حادثات میں مدد کریں. میرے خیال میں بالکل ایک ڈفرینٹ تھی. میں نے کبھی کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں حصہ نہیں لیا تھا، میں نے کبھی NCC میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا تھا، میں نے پڑھا بھی میس کمیونیکیشن تھا
تھا, میرا فیلڈ بھی ڈفرینٹ تھا. تو جب آئے تو میں نے کہا یہ کیا, یہ ارلی مارننگ اٹھیں اور فزیکل ایکسرسائزز میں جائیں اور یہ چڑھ کے یہ ہوز پائپ ریل کو کھولنا, بازو کا چھل جانا, زخمی ہو جانا, یہ کیا, یہ کیسے, یہ کس طرح سے ہوگا, یہ کیا پاکستان میں سارے مرد سو جائیں گے تو خواتین نے کرنا ہوگا ریسکیو کا کام. مطلب اس طرح کی بہت سی تھنکنگ آپ کو روکتی ہے. لیکن وہ ادارہ ہے جو بنا گیا اور اس نے ایسے بنایا کہ یو آر ناٹ ڈیکوریشن پیس, یو آر ناٹ نون ود دی سیکس یو ہیو, You are the rescuer, you are the professional. مطلب جینڈر ڈسکریمنیشن اس کا اپروپریٹ ورڈ یہ کہ جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کی, اور وہ ختم کس طرح کی, پروفیشنل سکلز دے کر. اور وہ پروفیشنل سکلز آج آپ کو, میں نے بہت سے بم بلاسٹ کراس فائرنگ میں نے آپریشن کنڈکٹ کرایا, میں نے ایئر کریش جیسے بوجا ایئر کریش اور مارگلا ایئر کریش میں خود جا کے پارٹیسپیٹ کرتے. یس, میں نے بہت سی بلڈنگ کولیپس میں سے, بلکہ بہت سی کیا اپنی جن میں 13 فائر فائٹرز شہید ہوئے, وہ گکھڑ پلازا کا سانحہ میرے سامنے میں اس ریسکیو آپریشن کا حصہ رہی 29 دن تک. تو بہت کچھ دیکھا ایسا جس سے زندگی اور موت کی, اور پھر خدا کے ہونے کا احساس, اور پھر اپنے شعبے کی اہمیت کہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ مطلب موت کو بالکل قریب سے دیکھا, بہت قریب سے دیکھا, بہت قریب سے دیکھا. اس پہ تو چونکہ میرا پریڈ لینڈ کا جو انسیڈنٹ تھا بم بلاسٹ کا, اس پہ میجر جنرل نے ریٹن بھیجا تھا میرے ادارے کو کہ ہم نے جوانوں کو تو آج تک دیکھا ہے فائرنگ میں آپریشن کرتے ہوئے ریسکیو, لیکن کسی فیمیل کو پہلی دفعہ دیکھا. تو ہم سرپرائزڈ ہیں کہ آرمی کے علاوہ کون سا ایسا ادارہ بن گیا ہے جہاں پہ مطلب وہ مجھے بتائیے وہ مومنٹ, وہ جس وقت آپ موت کو بہت قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ مومنٹ آپ کو اللہ سے بھی قریب کر دیتا ہے. بالکل کرتا ہے وہ, کیونکہ اب میری ٹریننگ تھی کہ میں نے کس طرح ریسکیو کرنا ہے, لیکن میری ٹریننگ اس پہ نہیں تھی کہ مجھے گولی خود لگنی ہے تو میں نے کیا کرنا ہے. مطلب جب اٹ واز ویری ڈفرینٹ ٹو سے کہ, اور اس وقت آرمی کے جوان جو اس ایریا میں, چونکہ کینٹ میں یہ آپریشن ہوا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میڈم آپ نے دیوار کے ساتھ اس طرح سے ساتھ ہو جائیں, کیونکہ مطلب کس طرح سے جھک کے ادھر سے نکلنا اور وہ ساری چیزیں. تو لیکن میں یہ اس چیز کا نہیں کرتی, ہمارے جوان ہیں, میرے 13 فائر فائٹر شہید ہوئے. آئی گیو کریڈٹ ٹو آل ریسکیورز, ایون کہ مختلف اس وقت تک 30 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے ہیں اسی, کوئی ایمبولینس سروس میں, کوئی بلڈنگ کلیپس میں, کوئی فائر فائٹنگ. بڑی بات, اس میں کوئی دوسری goes to all of them, اور ان میں ہمارا بھی ایک نمک جتنا کردار ہے. نہیں آپ سب ہیروز ہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, آپ سب ہیروز ہیں, اور خاص طور پہ مطلب آپ جیسی شخصیت جو ہیں, لوگ آپ کی کام کی اہمیت کو اس طرح سے شاید نہ دیکھتے ہو, لیکن میں تو آپ کو بتاؤں, مفتی صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے, اور اس لیے کہ آپ لوگ وہ کام کرتے ہیں کہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے لوگوں کی جان کو بچاتے ہیں. یہ بہت بڑا کام ہے, بہت بڑا کام ہے. آئی ریئلی اپریشیٹ, اور آپ کے لیے بڑی دعائیں. لیکن ابھی آپ کو ہم جانے نہیں دے رہے, مطلب ایسا نہیں کہ ابھی رخصت کا وقت آ گیا ہے. اچھا دیبا صاحب, یہ ہمارے ساتھ دیبا صاحب موجود ہیں, یہ ریسکیو 1122 میں ماشاء اللہ بڑی ایکٹیو ہیں, اور اس کی ترجمان بھی ہیں. اور گفتگو کرنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ ایک درویش صفت جو ہے وہ خاتون ہے ماشاء اللہ. ذرا یہ بتائیے کہ ایک عورت کو آج بڑا واویلا ہے صاحب کہ عورت کو آزادی ملنی چاہیے, عورت کو آزاد کیا جانا چاہیے, اور مختلف قسم کے بینرز, مختلف قسم کے سلوگنز, مختلف قسم کی باتیں جو ہیں اٹھائی جاتی ہیں. عورت کو کیسا ہونا چاہیے آپ کے خیال میں؟ پارٹ آف ڈیٹ کی سونگ سیدہ کائنات کا ذکر پاک کر رہے ہیں, لیکن آپ اپنی سوچ کے مطابق بتائیے کہ عورت کو کیسا ہونا چاہیے. عورت تو آزاد آج سے 1400 سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروا دی تھی. آئے ہائے, جب اس کو زندہ درگور کیا جاتا تھا تو اس کو اس کا رائٹ مل گیا. جب حضرت فاطمہ الزہرا کے لیے چادر بچھائی تو ان کے لیے اٹھ کے کھڑے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ بتایا تمام مردوں کو کہ جب کوئی عورت آئے تو اس کا احترام کرو. اللہ, مسئلہ یہ ہے ہم لوگ رشتوں کا احترام کرتے ہیں, ہم عورت کا احترام کہیں مائنس ہو رہا ہے کسی جگہ پہ. ادروائز جو مکمل دین ہے اس نے ہمیں سکھا دیا, اس کے کتنے حصے کو ہم نے پکڑا اور کس گھر نے کتنی اس کے مطابق اپنے بچوں کی تربیت کی, وہاں سے مسئلہ شروع ہوا. یہ جو بینرز اور چیزیں چل رہی ہیں, میں تو اسٹریٹ اوے اس کو اپوز کرتی ہوں, ڈے 1 سے کرتی ہوں. آئی اسٹرانگلی بلیو کہ یہ جو ہے یہ سب غلط ہے.
عورت کو نہ تو ننگا ہونے کے لیے، نہ عورت کو اپنے جسم کی نمائش کے لیے، نہ عورت کو اس طرح سے کر کے اپنے رائٹس لینے کے لیے کہیں پہ بھی ہدایت نہیں ہے. ہم دیکھیں ایک کوڈ آف کنڈکٹ ہوتا ہے جس کو یو ہیو ٹو فالو. آپ آل آف اس سے نکل کے تو آپ کا اپنا کوئی زاویہ نہیں ہوتا، وہ آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا، آپ کا ڈیفرنٹ ہوگا، میرا ڈیفرنٹ. درست. اگر ہم نے اس کوڈ آف کنڈکٹ کے اندر رہنا ہے تو یہ آزادی تو ہمیں ہمارا مذہب، ہمارا دین دے رہا ہے. ایسا ہی ہے. مسئلہ کہاں پہ آ رہا ہے؟ مسئلہ کہیں جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں کیا میرا اسکول آف تھاٹ غلط ہے یا کیا؟ تھوڑے دن پہلے اگر آپ دیکھیں 8 مارچ کو، تو میں نے جو ڈاکٹر صاحب نے تھوڑی دیر پہلے بات بتائی، ساؤتھ پنجاب میں کسی کے گھر بچی پیدا ہوئی اور غالباً اس کا نام فاطمہ رکھا گیا، کیونکہ میں نے اپنی بھانجی کا انہی دنوں فاطمہ رکھا تھا. تو وہ ہم بڑا آپس میں اس چیز میں ٹروما کا شکار ہوئے گھر میں سسٹر، کہ اس نے صرف اس لیے بچی کو قتل کر دیا کہ وہ بیٹی پیدا ہوئی ہے. تو جہاں پہ عرب کی میاں والی کا واقعہ ہے نا، یہ میرا خیال ہے میاں والی کا لیٹسٹ 7 دن کی بچی، عرب کی یہ خرافات اب تک موجود ہیں. وہاں پہ لوگوں کو لگتا ہے کہ رائٹس نہیں مل رہے. وہاں پہ سٹل جو ایک فکس مائنڈ سیٹ ہے اس کو چینج کرنے کی ضرورت ضرور ہے. بالکل صحیح. لیکن وہ ضرورت کا اس انداز میں کرنا کہ مطلب میرے لیے کچھ بھی، کوئی بھی قانون، کوئی ضابطہ یاد نہیں ہے کہ میں جس طرح مرضی اور جس طرح وہ میرا رائٹ ہے. نو، ناٹ ایٹ آل. آپ نے کسی چیز کو فالو کرنا ہے. آپ کسی چیز کے اندر رہتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کراتے ہیں، اپنی بات کو آگے تک پہنچاتے ہیں. بہت اچھی بات کر رہی ہیں. اس لیے میں یہ نہیں سمجھتی کہ عورت قید ہے، ہرگز نہیں ہے. میں یہ نہیں سمجھتی کہ عورت کو عورت کے حقوق نہیں دیے گئے. میں یہ آج بھی کہتی ہوں جہاں پہ وہ خرافات موجود ہیں، جہاں پہ وہ ان ٹیچنگز کی کمی ہے، جہاں پہ ان کو فالو نہیں کیا جاتا، ان کی وجہ سے ایک ایجنڈا بن چکا ہے. اس ایجنڈا کو انٹرنیشنلی بیچا جاتا ہے. ایسا ہی ہے. ادروائز جن گھروں میں بھی بہت اسلامی پریکٹیشنرز نہ بھی ہوں، ایک درمیانے میں اس لیول کی بات کرتی ہوں کہ جو ساری چیزوں کو اس نظریے سے نہیں بھی دیکھتے، وہاں پہ بھی کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ عورت اور مرد کے آج کل برابری اور اس کے مسائل موجود ہیں. بالکل نہیں، بہت اچھی آپ نے بات کی. اور بات یہ ہے کہ وہی بات ہے کہ آئیڈیلائز جب ہم کرتے ہیں تو سیدہ کائنات بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہمارے سامنے موجود ہیں. تو سرن جملے کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کی خواتین کو؟ میں پہلی بات ہے کہ تمام ان مرد حضرات کا شکریہ جو کسی نہ کسی رول میں خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں، اور وہ خواتین اپنا کام بہتر طریقے سے بغیر کسی پابندی اور چیز کے کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ میرا صرف ایک پیغام ہے کہ آپ عورت کا احترام کریں اس طرح جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا عورت کا احترام کرنے کا. رشتوں کا احترام آپ میں سے ہم سب کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے رشتے بہت عزیز ہوتے ہیں، لیکن جب آپ عورت کا احترام کرنا شروع کریں گے تو چیزیں ساری بہتر ہونا شروع ہو جائیں. بہت اچھی بات. عورتوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ آپ اپنے مقام کو پہچانیں. آپ کی نسبت فاطمہ الزہرا سے ہے. آپ کو پہچان، آپ کی عزت و تکریم جو آج ہے، جو رسپیکٹ ملی ہوئی ہے، یہ ان خواتین کی وجہ سے ہے جن کو جنت کا سردار بنایا گیا. تو اگر آپ ایک دفعہ صرف ان کو اسٹڈی کر لیں اور اپنے رول کو پہچان لیں تو آپ اچھی ماں، اچھی بہن، اچھی بیوی اور اچھی عورت اور اچھی بزنس مین کچھ بھی بن سکتے ہیں. بہت اچھی بات ہے ڈاکٹر صاحب.